نانگن چورنگی پمپنگ اسٹیشن پر دھاوا، نارتھ کراچی سیکٹر 11E کے مکینوں کے عملے سے تلخ کلامی، مظاہرین کے پانی دو کے نعرے، شکوہ کیا 1 ماہ ہو گیا پانی نہیں مل رہا، پولیس سے کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ کراچی سے سرمایہ کار جا رہا ہے، 15 سے 20 ارب ڈالر UAE منتقل ہو چکے، چیئرمین آباد حسن بخشی کا بڑا انکشاف، بولے دبئی میں پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس 4%، پاکستان میں 40%، نیو یارک اور لندن میں پراپرٹی خریدنا آسان، کراچی میں مشکل، سرپرست اعلیٰ آباد ہاؤس محسن شیخانی کا 20 سال کی معاشی پالیسی مرتب کرنے پر زور، کراچی میں 40 سال سے کوئی 5 سٹار ہوٹل نہیں بنا، سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو کا شکوہ، ساحلی پٹی پر عالمی سطح کے سیاحتی مقامات بنانے کی تجویز بھی دی۔ پورٹ قاسم کی 6000 ایکڑ زمین صنعتوں کے لیے مفت دے رہے ہیں، وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ کا چارٹر آف اکانومی پر زور، PIA اور روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری جلد ہونے کا اعلان، بولے نون لیگ سرکاری اداروں کی نجکاری کرنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی کو ناراض کرنے سے ہماری حکومت نہیں رہے گی۔ پاکستان میں کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو اینڈ ٹورزم کا میلہ، وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ کا مختلف سٹالز کا دورہ، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی کانفرنس کا بھی انعقاد، بانی چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن آف ایگزیبیشن انڈسٹری خورشید برلاس بولے ہم یہاں سوتوں کو جگانے آئے ہیں، کراچی جاگ گیا تو پاکستان جاگ گیا۔ شہر میں 10 ارب روپے گلیاں درست کرنے پر خرچ کر رہے ہیں، میئر کراچی کا سمندری پانی کو میٹھا کر کے عوام کو دینے کا اعلان، دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کو سولر پر منتقل کرنے کا عزم، مرتضی وہاب نے ماڑی پور میں RO پلانٹ کا افتتاح کر دیا، واضح کیا 1 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی یقینی بنائیں گے، اب ڈیم کی دوسرے کینال کا کام 31 دسمبر تک مکمل ہونے کا اعلان، K4 سے پانی میں 26 کروڑ گیلن اضافہ ہوگا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت بڑے اجلاس میں بڑے فیصلے، کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی منظوری، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے دفاتر بھی دیگر مقامات پر منتقل ہوں گے، کم از کم اجرت کی ادائیگی کو یقینی بنانے کی ہدایت، میئر کراچی اور دیگر نے اجلاس میں تجاویز پیش کی۔ پرتگال کے سفیر کا کراچی آرٹس کونسل کا دورہ، احمد شاہ نے استقبال کیا، عالمی مصوری کی نمائش فلم سکریننگ دیکھی، ورکشاپ میں بھی شرکت، ملاقات میں ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال، پرتگالی میوزیشین ریکارڈ وپاسوس پرتگال سفارت خانے کے اہلکار بھی ہمراہ تھے، صدر آرٹس کونسل اور پرتگالی سفیر کے درمیان تحائف کا بھی تبادلہ۔ کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رنگینی عروج پر، غیر ملکی فنکاروں کی آرٹ ورکشاپ، فلم پر ہٹ لف کی اسکریننگ، اداکارہ مایا علی، شہریار منور، زارا نور عباس کا فلم میں مرکزی کردار، تھیٹر میں امید ریاض، عائشہ شیخ، حنا ریاض اور خالد انم کی شاندار پرفارمنس، شائقین نے دل کھول کر داد دی، گلوکار سجاد علی نے آواز کا جادو جگا کر میلہ لوٹ لیا۔ ادب فیسٹیول میں سیاست اور ادبی موضوعات پر مذاکرے، سندھی اور اردو میں تحریروں کے مقابلے، کتابوں کی رونمائی، فرحت اللہ بابر کی کتاب بیانڈ دی بامب سیشن، آمنہ سید، فرحت علی، فرحت اللہ بابر، سینئر صحافی مظہر عباس، اعزاز سید کی شرکت، دی فیوچر آف لرننگ سیشن میں تعلیم کے موضوع پر گفتگو، مشاعرے کی صدارت زہرا نگاہ نے کی، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، رضا صدیقی اور انور شعور مہمان خصوصی، افضل سید، تنویر انجم، خالد معین، کاشف حسین، ڈاکٹر مانا، ڈاکٹر نجیب عارف اور دیگر نے کلام پیش کیا۔ جاپان انفارمیشن اینڈ کلچرل سینٹر میں سر اور سنگیت کی شام، اوپرا کی گائکی سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے، جاپانی گلوکارہ نے اپنی مدھر آواز کا جادو جگایا، جاپان، فرانس اور جرمنی کے کاؤنسل جنرلز کی خصوصی شرکت، فرانسیسی اور جرمن ثقافتی مراکز کے ڈائریکٹر بھی شریک ہوئے، جاپانی فنکاروں نے دل دل پاکستان گنگنا کر میلہ لوٹ لیا۔ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر دونوں کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار، گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر دونوں کے لیے سیٹ بیلٹ بھی لازمی، موٹر سائیکل سوار مرد ہو یا عورت ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا، ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 روپے جرمانہ ہوگا،
गाड़ी में साथ बैठे शख्स ने सीट बेल्ट न लगाई तो मालिक को 10,000 रुपए का चालान भेजा जाएगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें वरना चालान लाजमी। 20 रोज में 83,700 से ज्यादा चालान। सेफ सिटी कैमरों से हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर नजर। सरकारी गाड़ियां और पुलिस मोबाइल्स के भी चालान। डंपर, ट्रक, ऑयल टैंकर और वाटर टैंकर भी जद में। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद करने का मशवरा दिया। सीट बेल्ट, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना मोटरसाइकिल पर, उसके अलावा रेड सिग्नल को जंप करना स्टॉप लाइन वायलेशन है। पैसेंजर ऑन रूफ टॉप, जो पैसेंजर बसेस हैं वो अपने छत पर मुसाफिरों को सवार करते हैं, इसके अलावा टिंटेड गिलास है, फैंसी नंबर प्लेट से, इन तमाम के पर टिकट हम इशू करते हैं। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात खटाई में पड़ गए। वर्किंग कमेटी के 3 इजलासों में अहम महकमों की अदम शिरकत। सेक्रेटरी स्कूल तालीम और सेक्रेटरी खजाना की अदम दिलचस्पी। DRA अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस और बेनावलेंट फंड में भी पेशरफ्त ना हुई। वर्किंग कमेटी गैर फाल। लियारी एक्सप्रेस वे पर तरक्याती काम जारी। हसन स्क्वायर से सोहराब कोट जाने वाला यू टर्न आर्जी तौर पर बंद। गार्डन इंटरचेंज से यू टर्न लेकर गरीबाबाद की जाने मुतबादिल रास्ता रखा गया। सोहराब कोट जाने वाले भी मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर आला की जिला अस्पताल के मरहूम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात की। अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया। कहा डॉक्टर शाहिद रसूल की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कैदियों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी का हुक्म। जेल खाना जात में इस्लाहात के लिए मजीद इक़दामात का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का दौरा। कैदियों के वरसा से मुलाकात की। सहूलियात और इंतजामात बारे मालूमात। KDA ऑफिसर्स क्लब मेंबरान के लिए बड़ी खुशखबरी। गडाप टाउन में फार्म हाउस की तामीर का आगाज। एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ एजाज तानूरी ने दो टूक अल्फाज में कहा मेंबरान की फलाह के लिए काम कर रहा हूं, इस्तीफा भी जेब में है। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस चेयरमैन HEC प्रोफेसर तारिक रफ़ी ने वाज़े किया दुनिया भर में नर्सिस की अहमियत है। प्रिंसिपल नर्सिंग और मिडवाइफरी सुमेरा पंजवानी ने तेजी से तब्दील होती दुनिया में रिसर्च को जरूरी करार दिया। दुनिया बदल रही है तो दुनिया के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तमाम प्रोफेशंस अपनी नॉलेज को एडवांस करें और सीखें कि किस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए।